سلام اللہ علیکم ورحمتہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما يحب ربنا ويرضى۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، آمين يا رب العالمين، بجاہ الرحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 کے بارے میں انشاءاللہ تدبر قرآن اور تفسیر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ غور فرمائیے، اس مبارک آیت میں ایک سے زیادہ مضامین ہیں۔ یہ بھی ہمیشہ آپ کو بتاتا رہا کہ آیت ایک ہوتی ہے الحمدللہ، مگر اس میں ایک سے زیادہ مضامین ہوتے ہیں۔ ایک آیت میں 5-6 مضامین۔ جی اب یہاں اور فرمائیے، الحمدللہ آغاز ہو رہا ہے جب اللہ رب العزت والجلال نے آیت نمبر 58 میں جی الحمدللہ صفا مروہ کا تذکرہ فرمایا، اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو بتا چکے۔ اب میرے محترم فرمایا، اب اللہ تعالیٰ ایک اور بات فرما رہے ہیں۔ جی کیوں؟ الحمدللہ 155 سے صبر کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے، اس کے بعد پھر درمیان میں عبادات کا تذکرہ آ گیا، صفا مروہ کا تذکرہ۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور حقیقت سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں میرے محترم۔ یہ کتاب الہی ہدایت نامہ ہے، اور ہدایت نامہ کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہی، گائیڈنس کرنا، ٹھیک؟ تو میرے محترم رہنمائی جو ہے اس کے 2 بنیادی پہلو ہوتے ہیں۔ کیا ہے 2 بنیادی پہلو کیا ہوتے ہیں رہنمائی کے؟ کہ صاحب آپ اس راستے کو اختیار کریں، یہ بہتر ہے، آپ اس راستے پہ مت جائیے، یہ نقصان دہ ہے۔ یہ ہے مکمل گائیڈنس میرے محترم۔ جی ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جی برائی کا تذکرہ کیوں کیا؟ ارے صاحب ہمیں بچانے کے لیے نا۔ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ بس کہتے ہیں کہ اچھے کام کرتے چلے جائیں؟ نہیں، ان کو یہ بتاتے ہیں کہ صاحب، ان کو یہ بتاتے ہیں کہ صاحب یہ کام برے ہیں، ان کو ہم برائی کی نشاندہی کرواتے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کراتے ہیں ان کے کہ صاحب یہ تمام برائیاں ہیں، ان برائیوں سے آپ نے اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے، دور رہنا ہے، اوائڈ کرنا ہے ان برائیوں کو۔
تو ہمیشہ یاد رکھیے میرے محترم، اللہ تعالیٰ نے جو برائی کو پیدا فرمایا ہے، صرف میرے محترم خیر کو نمایاں کرنے کے لیے مزید، اور ہمیں میرے محترم اس سے دور رہنے کے لیے۔ جی اسی لیے میرے محترم گائیڈنس اگر محبت کے ساتھ ہوگی، اس میں دونوں پہلو ہوں گے، کہ میں کہوں گے صاحب ڈو دیٹ اور ڈونٹ ڈو دیٹ، ڈو اور نٹ ٹو ڈو کا الحمدللہ یہ تصور ہوگا الحمدللہ، اور مقصد یہ ہوگا کہ جب ہم آپ کو نٹ ٹو ڈو، ہم جب آپ کو روک رہے ہیں برائی سے، تو یہی مقصد تھا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، بیکوز یہ دنیا کا ایک فطری عمل ہے صاحب۔ جی ہر چیز تو آپ کو پینے کے نہیں کہ جا سکتا، نا زہر بھی ہم نے کہ صاحب زہر بھی لیکوڈ ہے لے لیجئے، نہیں صاحب۔ ظلم اور زیادتی کرنا یہ بھی ایک ایکشن ہے، کر لیجئے، نہیں صاحب۔ عمل تو ہے مگر وہ رونگ ڈوور ہے، غلط عمل ہے، اس لیے اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو یاد رکھیے میرے محترم، یہ جو آیت اب آ رہی ہے الحمدللہ، اللہ رب العزت والجلال نے دیکھ اس کا تذکرہ فرمایا بغیر کسی کا نام لیے، ان الذین، بے شک جو لوگ، wherever، جو بھی وہ لوگ ہیں، ہم تو پیچھے پڑ جاتے نا، وہ ہیں یہ لوگ، اس کی ضرورت نہیں ہے میرے محترم۔ میں ہمیشہ آپ سے کہتا رہا، اللہ رب العزت والجلال نے ناموں کا تذکرہ نہیں کیا، جہاں چاہا تذکرہ کر لیا، فرعون کا نام لیا، بتا دیا فرعون کا نام لے لیا صاحب۔ اب اگر اللہ تعالی نے اکثر مقامات بلکہ پورے قرآن میں کسی کا نام نہیں لیا، الذین جو لوگ ختم۔ اہل ایمان کے بارے میں الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لائیں گے انسین غیب پر، جو لوگ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی زبان بولنے والے، کہیں کے بھی رہنے والے، ہم نے اس کو مخصوص کر دیا کہ نہیں صاحب اس سے مراد یہ ہیں، اس سے مراد میں ہوں، اس سے مراد میرا مسلک ہے، اس سے مراد میرا فرقہ ہے۔ یہ تھوڑی سی ناانصافی ہے کتاب الہی کے لیے۔ بہرحال تو یہاں بھی دیکھا تھا ستر پوشی فرمائی، بے شک جو لوگ، اب میں دیکھوں گا کہ I am one of them، I will avoid، ختم، نہیں ہوں one of them، الحمدللہ۔ اب اللہ تعالی یہاں ان کے بارے میں ایک بات کو بیان کر رہی ہے، دیکھیے ایک بات بیان کر رہے ہیں تاکہ ہمیں آگاہ کر لیا جائے۔ فرمایا جو لوگ، جی کیا کرتے ہیں یہ لوگ، یہ عمل کی بات آ گئی جس سے ہمیں متنبہ اور آگاہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا جو لوگ یکتمون، چھپاتے ہیں، ہاں یہ آ گئی بات، یہ لوگ جو بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا میرے محترم؟ اچھا کیا چھپاتے ہیں یہ سمجھ لیتے ہیں۔ ما جو انزلنا، جو ہم نے نازل فرمایا، یہ دیکھ نون الجمع، رویل پروناؤن، جو ہم نے نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بارے میں جب گفتگو فرماتے ہیں تو اپنے لیے جمع کا صیغہ رویل پروناؤن استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو زیبا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب الارباب، ملک الملوک، جی قادر مطلق، اللہ تعالیٰ کے زیبا ہے کہ آپ فرماتے ہیں ہم۔ بہرحال تو فرمایا جو ہم نے نازل کیا، کیا نازل فرمایا؟ دیکھیے یہاں دو باتوں کا تذکرہ فرما دیا، من البینات والہدا، جو ہم نے نازل فرمائی بینات میں سے، من التبعیضیہ آ گیا، بینہ روشن باتوں میں سے، والہدا اور ہدایت میں سے۔ بتاؤں گا بھی آپ کی من التبعیضیہ کیوں آیا۔ جی اچھا صاحب، تو ہم نے جو نازل فرمایا، تو صاحب کوئی کہہ سکتا ہے نازل تو قرآن ہوا ہے، یہ بینات اور ہدا تو نازل نہیں ہوئے، صاحب کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہاں تو انزلنا، جو نازل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
ہمارے حبیب سرور کائنات فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی وہ کیا ہے؟ وہ تو صرف میرے محترم کیا ہے؟ وہ صرف قرآن ہے۔ تو البینات والہدی یہ کیا ہے؟ جی دیکھیے، اس لیے ہم کہیں گے صاحب دیکھیے البینات والہدی یہ میرے محترم قرآن کی صفات ہیں، قرآن کا لازمہ ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن فرمایا، کہیں الکتاب فرمایا، کہیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حقیقت کو یا اس قرآن کی توصیف دی اس طریقے سے کہ وہ روشن ہیں، اس میں روشن نشانیاں ہیں، روشن دلائل ہیں، روشن نیر تابا، اور اس میں ہدایت نامہ ہے۔ تو یہ قرآن کے صفاتی نام ہیں میرے محترم۔ جی جی قرآن کے صفاتی نام جس طریقے سے دیکھیے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں تفسیر قرآن بالقرآن کے حوالے سے، اور الحمدللہ یہ دیکھیے یہ آیت نمبر، جی یہ دیکھیے آیت نمبر ہے 185 سورہ بقرہ کی ہی میرے محترم۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ کیا ہے یہ قرآن؟ ہدی للناس، یہ دیکھ ہدایت نامہ ہے انسانیت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں میرے محترم۔ یہ تو مسئلہ ہے۔ ہم جو لوگوں نے جب بھی ماشاءاللہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو ماشاءاللہ تمام منقبتیں، تمام عظمتیں اپنے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ ارے صاحب یہ قرآن تو ہدایت نامہ ہے تمام انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالی رب العالمین ہیں، رب المسلمین نہیں۔ یہ عالمگیریت کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جی للناس جمیعا، تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین ہیں، خاص نہیں ہیں۔ تو میرے جب آپ تمام عالمگیریت کو سامنے رکھ کر جب قرآن کو بیان کریں گے اور سمجھیں گے تو آپ دیکھیں گے الگ طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ ہمارے مسلمان تو ماشاءاللہ پورا قرآن اپنی اچھی باتیں اپنے لیے، سب جتنی بھی صفات اچھی ہیں سب میرے لیے ہیں، سب میرے لیے ہیں، ہاں، اور جو صفات اچھی نہیں ہیں وہ میرے سامنے والے دشمن کے لیے، اپنے مسلمان بھائی ہے، مگر جس کو میں کافر قرار دیتا ہوں وہ باتیں سب اس کی نہیں چلی جائیں گی، بس ہمارے اندر ہی گھوم رہا ہے قرآن۔ نہیں میرے محترم، یہ زیادتی ہے کتاب الہی کے ساتھ۔ بہرحال تو ہدی للناس، یہ دیکھیے قرآن نازل فرمایا، یہ اس کے صفات کیا ہے؟ اس میں ہدایت نامہ ہے تمام انسانیت کی لیے۔ آیت نمبر 185 آگے فرمائے، دیکھیے وہی بات، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور روشن باتیں ہیں ہدایت کی، اور فرقان بھی ہے حق و باطل کو فرق کرنے والا۔ تو دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ نام لیتے ہیں اور بعض دفعہ صفاتی ناموں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ یہاں کیوں تذکرہ، یہاں کیوں نہیں کہا القرآن یا الکتاب؟ نہ، من البینات والہدی، کیوں؟ بتانا مقصود تھا میرے محترم کہ کتاب الہی بے شمار آیات بینات کا مجموعہ ہے، روشن نشانیاں، نیر تابا۔ کتاب کے بارے میں کیا کیا؟ والکتاب المبین، واضح روشن نیر کتاب۔ یہ جی اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے میرے محترم کہ تمام کتاب الہی کی تعلیمات، دین کی تمام تعلیمات انتہائی روشن نیر و تاباں ہیں۔ کیا مطلب؟ انتہائی حد تک کلیئر، جی اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں کوئی بات ان کلیئر نہیں ہے، اس میں ظلمتوں کا کوئی تصور نہیں، اس میں کنفیوژن کا کوئی تصور نہیں، انتہائی واضح ہے میرے محترم۔
کیوں؟ لوگوں کو سمجھانا ہے نا صاحب۔ اگر آپ کسی کو کنوینس کرنا چاہتے ہیں اپنے کسی مفاد کے لیے تو کیا آپ اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کریں گے؟ انکلیئر الفاظ، غیر واضح الفاظ، ذو معنی الفاظ؟ ہرگز نہیں صاحب۔ آپ کنوینس کرنا چاہتے ہیں اپنے مفاد کے لیے اس کو، تو آپ اس کے لیے انتہائی واضح، کلیئر، آسان الفاظ استعمال کریں گے۔ کیوں؟ آپ کا کیا مقصد ہے؟ وہ آپ کی بات سمجھ لیں، کنوینس ہو جائیں اور آپ کو مفاد دے دیں، یہی نا سر؟ تو صاحب اللہ تعالیٰ شان رحیمی، اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم، بے انتہا محبت فرمانے والے، مستقل پیار فرمانے والوں کا مقصد بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لوگوں کو بات سمجھانی ہے، ان کے عقل تک پہنچانی ہے، اسی لیے ضروری تھا کہ تمام کتاب الہی کی تعلیمات انتہائی حد تک روشن، نیر و تابع ہوں۔ آپ کہیں گے صاحب وہ تو اس کے برعکس کہتے ہیں، تو کہا جائے گا، کیا کہنے لگے کہ صاحب نے قرآن کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ جی ابھی میں دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ڈاکٹر ہاشمی نے بتایا کہ ماشاءاللہ سویلین لوگ، مطلب وہ کسی ادارے میں کام نہیں، ناسا کے ادارے میں کام نہیں کر رہے تھے جن کو پورا علم و نالج ہے جی اوپر جانے کا، نہیں، سویلین لوگ ارادہ کیا ماشاءاللہ آربٹ کے تھرو ماشاءاللہ آگے دنیا کی تمام الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا مناظرہ، اللہ تعالیٰ کا عظمتوں کا مشاہدہ کر کے آ گئے۔ جی میرے محترم یہ دیکھیں، ہاں ارادہ ہونا چاہیے نا میرے محترم، کوئی چیز مشکل نہیں۔ ہم کو تو کہہ دیا گیا کہ قرآن مشکل ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے صاحب، چھوڑیے۔ اس کے لیے 16 علوم اور 20 علوم چاہیے، کیوں؟ کچھ خاص لوگوں کی منوپلی اس پہ حاصل کرنی تھی اور ان کو مل گئے۔ جی جی، اور کیسے مسائل کے بارے میں ان کو قرآن کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، ریلی ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں کر سکتے وہ، نہ کسی حدیث کا۔ جی جی، مسائل ان سے معلوم کر لی، مسائل کی بھرمار ہیں، ہزاروں مسائل، خود ساختہ مسائل، آئے گی وہ بات۔ تو محترم روشن و تنیر و تابع نشانیاں اور تعلیمات ہیں تاکہ سب لوگ آئیں، اور یہ قرآن کا کمال ہے میرے محترم۔ جی قرآن کا کمال یہ ہے کہ ہر انسان کتاب الہی کو سمجھ سکتا ہے اپنے سٹیٹس کے مطابق۔ الحمدللہ سمجھیں گے سبھی نو ڈاؤٹ، مگر جتنے الحمدللہ آپ کی سوچ کی سطح بلند ہوتی چلی جائے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور رموز و اسرار کھولتے چلے جائیں گے، مگر سمجھے گا سبھی، بیکوز روشن و نیر و تابع ہے میرے محترم۔ الحمدللہ امکان نہیں ہرگز کسی چیز کا، تبھی اللہ تعالیٰ نے خود دین الہی کو نور قرار دیا، نور۔ جی کیا فرمائے؟ بے شمار آیات، چلیے ایک آیت سورہ آیت الکرسی کے بعد جو آیت آتی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ مددگار ہیں، سپورٹر ہیں، حمایتی ہیں، دوست ہیں اہل ایمان کے، وہ ان کو نکالتے ہیں اندھوروں سے کس طرف؟ نور کی طرف، روشنی کی طرف۔ اللہ اکبر، نور میرے محترم، والنور الذی انزلنا، نور قرار دیا کتاب الہی کو، روشن۔ دیکھیں کتاب کو نور، الکتاب المبین، کتاب کی تعلیمات کو روشن نشانیاں، اور اتنی دفعہ تاکید کی جا رہی آیات بینات، آیات بینات، پڑھ لیجئے قرآن میں۔ اور ہم سے کہا گیا کہ نہیں صاحب مشکل ہے، سب کچھ پڑھ لیجئے قرآن مت پڑھیے، اسی لیے ہمارے لوگ آج سب کچھ پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن سے روکا گیا۔ جس طریقے سے میں ہمیشہ کہتا ہوں، امید ہے آپ لوگوں نے کتاب خرید لی ہوگی، انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے شروع کر دیں گے وہ پڑھانا آپ کو،
جی محبت کے رشتہ اربعہ ہم سے کہا گیا سب سے محبت کیجئے، ماں باپ سے کیجئے، گھر والی سے تو کرنا ہی کرنا ہے خیر کے ساتھ، اولاد سے کیجئے، تمام رشتہ داروں سے، دادا دادی، استاد سے، اپنے امام سے، اپنے حضرت جی سے، سب سے محبت کیجئے، اللہ تعالیٰ سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت مت کیجئے، اللہ تعالیٰ سے ڈریے۔ یہ دیکھا آپ نے، یہی تعلیم دی گئی نا ہمیں کہ ڈرو اللہ سے، بس ڈرو اللہ سے، ڈرو بس، باقی سب سے محبت کرو، صرف اللہ سے ڈرو۔ اعوذ باللہ، ہونا یہ چاہیے تھا میرے محترم، صرف اللہ سے محبت کیجئے اور کسی سے مت کیجئے، اللہ تعالیٰ اور رسول اعظم فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہاں ہم کو روکا، یہاں قرآن کے بارے میں تصور دیجئے کہ صاحب بہت مشکل ہے، نہیں پڑھ سکتے، اس میں کوئی چیز واضح ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے آیات البینات فرما رہے ہیں صاحب، مبین نور اس کو قرار دے رہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب، نہیں، اچھا، انتہا تو یہ ہے میرے محترم۔ اب دیکھیے آپ سورہ قمر میں آ گیا، سورہ نمبر 54 ہے غالباً، ہے نا، سورہ الرحمن سے پہلے جو آتی ہے سورہ قمر، وہاں اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ اس بات کو دہرایا، ذرا سوچیے گا، فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، البتہ یس 54 الحمدللہ، وَلَقَدْ البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، آسان کر دیا ہے، للذکر نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا، آیت کلیئر ہے، 4 دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے سورہ القمر میں میرے محترم، دیکھ لیجئے۔ ہم کہتے ہیں قرآن بہت مشکل ہے، نہیں پڑھ سکتے صاحب، کیا مقصد تھا؟ یہ بھی میرے محترم ایک طریقہ تھا حق کو چھپانے کا، جی، جب لوگوں کو رسائی ہوگی قرآن کی طرف تو تمام روایات کی نفی ہونا شروع ہو جائے گی، جی، وہ خود ساختہ دین جو بنایا ہے روایات کی بنیاد پر سب ختم ہوتا چلا جائے گا، اس لیے لوگوں کو دور رکھو کتاب الہی سے، حق کی کتاب سے دور رکھو، اور اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کا دین لوگوں کو دیتے رہو۔ آج میرے محترم کون سا دین ہے ہمارے پاس؟ روایات کا دین ہے، روایات کا دین۔ اس سے پوچھ کہ صاحب کہاں سے یہ بات آپ فرما رہے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے؟ فلاں روایت میں آیا ہے۔ قرآن کو کوئی کوٹ نہیں کرتا، نہیں کر سکتے، پڑھایا ہی نہیں گیا قرآن میرے محترم۔ اللہ اکبر، اس لیے فرمایا من البینات والہدی، بتا دیا کتاب الہی، تعلیمات الہی مکمل ہدایت نامہ کا مجموعہ ہے میرے محترم، ہدایت نامہ، جی، تبھی الحمدللہ میں نے پہلے بھی اپنی ترجمے کو ہدایت القرآن کا عنوان دیا تھا، ابھی بھی وہی ہے میرے محترم، قرآن کی ہدایت۔ جب قرآن نے کہا ہدایت نامہ ہے تو صاحب قرآن کو ہدایت نامہ قرار دیجئے، اسی سے گائیڈنس لیجئے نا میرے محترم۔ کہاں ہے یہ تصور؟ ہر کوئی کہتا ہے بس آپ مجھے جواب دیجئے روایات سے، قرآن سے جواب مت دیجئے۔ جتنے آئلی مسائل ہیں میرے محترم، جی، مہر کے حوالے سے کہو کہ صاحب قرآن نہیں، قرآن کو چھوڑیے، مہر کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے اس کو چھوڑیے، مجھے بتائیے مسلکوں میں کیا آتا ہے، مسلک کا بتائیے مجھے بس، روایات، اعوذ باللہ، تو ہدایت نامے سے محروم کر دیا گیا۔ اتنی بڑی نعمت میرے محترم اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر ہے، جی، انشاءاللہ وہ کتاب انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم پڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے مظاہر کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نامہ بھی دے دیا نا، اللہ تعالیٰ اگر پیدا فرما کے چھوڑ دیتے کہ صاحب اب جاؤ، نہیں، پیدا فرمایا، پیدا فرمانے سے پہلے ہر چیز پرووائڈ کی،
آب حیات بنا پہلے ہی تیار کر دیا گیا، ہمیں سروائیو کرنے کے لیے ہر چیز بنائی گئی، ڈیٹیل میں مکمل بتاؤں گا، ہر چیز پرووائڈ کر دیا جاتا، کھانا پینا ہر چیز، لباس مسکن ہر چیز پرووائڈ کر دیا جاتا، اور رہنمائی نہیں کی جاتی، پیمانہ نہیں بتایا جاتا، وہ بھی عطا کر دیا کتاب الہی کی شکل میں۔ یہ لیجیے صاحب، یہ کتاب الہی ہے، یہ آپ کے لیے ہدایت نامہ ہے، زندگی کا سلیقہ اور طریقہ اور آداب بھی زندگی کتاب الہی سے سمجھیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا عظیم مظہر ہے۔ ریلی آپ کسی کو بلاؤ جی کسی شہر اور کہو کہ صاحب آپ آ جائیے، جب وہ شہر پہ آ جائیں آپ ان سے کہ بس آپ آ گئے، اب آپ جو چاہیں کریں گے، صاحب عجیب انسان ہے آپ، ہمیں شہر میں آ گئے، ہم کچھ پتہ نہیں کہاں آنا جانا ہے، ہمیں گائیڈ تو کیجیے نا صاحب، گائیڈنس ضروری ہے میرے محترم۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو الحمدللہ تمام باتوں کی تعلیم دے دی، تمام خیر کی تعلیم دے دی، آداب، اخلاقیات، مینرز، ایتھکس، سب کی تعلیم دے دی الحمدللہ کتاب الہی کی شکل میں۔ مگر کتاب الہی کا یہ تصور صحیح نہیں ہوا نا، ہم سے کہا گیا کہ صاحب کتاب الہی جو ہے وہ مجموعہ ہے کس چیز کا؟ وظیفے کی کتاب ہے۔ شادی نہیں ہو رہی، وظیفہ بتا۔ اچھا شادی ہو گئی، شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہے، آیت بتا دیجیے۔ اور ہو گئے سسرال اچھا نہیں، آیت بتا۔ اولاد نہیں ہو رہی، آیت بتائے۔ اولاد نافرمان ہو گئی، آیت بتا دیجیے۔ وظیفے کی کتاب، عمل کی کتاب نہیں۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ اخلاقیات ذرا بتائیے کتاب الہی سے کیسے اخلاق ہونا چاہیے ہمارا، نہیں ہے۔ تو میرے محترم یہ دو چیزیں ہیں، تو ہدایت نامہ کلیئر، اور دیکھیے گائیڈنس جو ہے ہمیشہ کلیئر انداز میں ہوتی ہے نا صاحب جی۔ تو دو دفعہ کلیئرٹی بیان کی جا رہی ہے، روشن نشانیاں نیر اتاباں، ہدایت بھی قرار دے دیا، اور ہدایت اور گائیڈنس وہ بھی میرے محترم روشنی کی ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے۔ آپ کبھی بھی معاذ اللہ کبھی بھی آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیا نہیں کر سکتے کہ آپ گائیڈنس دیں اندھیرے میں، نہیں ہو سکتا۔ ظلمات میں کبھی بھی گائیڈنس نہیں ہو سکتی، اسی کے لیے بھی روشن ہونا بہت ضروری ہے میرے محترم۔ واضح ہو گیا کہ تعلیمات الہی یہ ہیں، ختم، ٹھیک ہے صاحب؟ اچھا اب یہاں فرمایا بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان کو، بینات اور ہدا کو چھپاتے ہیں۔ اچھا تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب کیسے چھپا رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ صاحب یہ روشن انیر اتابا ہیں، اور باقاعدہ ہدایت نامہ ہے وہ بھی روشن انیر اتابا ہیں، تو یہ کیسے چھپا رہے ہیں؟ جی یہ سوال ذہن میں رکھیے، اس کا جواب آئے گا۔ جی بھئی آپ تو اس کو چھپا سکتے ہو جو کلیئر نہیں ہے نا صاحب، یعنی میرے بیٹے آپ اس کو چھپاؤ گے جو واضح نہیں ہے، اس کو آپ چھپا سکتے ہو، مگر اللہ فرما رہے روشن ہے نیر اتاباں، نور ہی نور ہے، نور ہی نور۔ تو صاحب سورج کی کون نفی کر سکتا ہے؟ سورج کی کون نفی کر سکتا ہے؟ اس کو سورج کو کون چھپا سکتا ہے میرے محترم؟ یہ کوشچن ہے، اس کو جواب دیں گے، رک جائیے۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی کہ ہم نے نازل فرمایا روشن دلائل سے، ہدایت نامے سے، اس کے بعد من بعد ما بیناہ للناس، ایک اور واضح بات آ گئی، یہ دیکھ اس کے بعد کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا، ایکسپلین کر دیا، دیکھیں بیان واضح کر دیا۔ جی جی بیان کا مطلب ہے واضح، بانا یبینو، وہی مادہ ہے میرے محترم، بینات کا مادہ ہے، بانا یبینو، تو یہ اس کا روٹ ورڈ ہے با یا نا، جی با یا نا،
تو بینہ ہم نے من بعد ما بیناہ، اس کے بعد کہ ہم نے وہ بیان کر دیا، واضح کر دیا، للناس لوگوں کے لیے، جی کہاں؟ فی الکتاب، کتاب الہی میں۔ اوہو، سمجھ لیا صاحب آپ نے؟ 3 باتیں ہو گئی۔ ہم نے نازل فرمائی روشن نشانیوں میں سے قرآن کی صفات، والہدیٰ ہدایت میں سے قرآن کی صفات۔ اس کے بعد پھر ایک اور دفعہ اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس کو بیان کر دیا کتاب الہی میں، یعنی مزید ہم نے اس کو آلریڈی واضح کر دیا تھا۔ یہ من بعد جو ہے، من بعد ما بیناہ، اس کے بعد کہ ہم نے بیان کر دیا تھا للناس فی الکتاب، تمام لوگوں کے لیے بیان کر دیا تھا کتاب الہی میں۔ یہاں ایک مسئلہ ہے جی، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ لگ رہا ہے نا کہ صاحب ہم نے، اللہ تعالیٰ نے کتاب الہی نازل فرمائی، روشن دلائل اور ہدایت کا مجموعہ، ٹھیک، اس کے بعد نہیں، اس سے پہلے من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم پہلے ہی لوگوں کو بیان کر چکے تھے لوگوں کے لیے یہ کتاب الہی میں۔ کیا اشارہ مل گیا؟ اور یہ بیناہ للناس کہا جا رہا ہے، للمسلمین نہیں کہا جا رہا، للعلماء نہیں کہا جا رہا، جی للسکولرز نہیں کہا جا رہا، للناس، تمام انسانیت کی نے بیان کر دیا۔ یہی تو شان کریمی ہے میرے محترم، جی جی، اللہ تعالیٰ تھوڑی کہ کچھ لوگوں کو سمجھا دیں گے، جی نہیں صاحب، اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور کریمی کے خلاف ہے۔ جب اس کو ہدایت نامہ قرار دے دیا للناس، تمام انسانیت کی، اس کا مطلب کہ تمام انسانیت کو رسائی دے دی گئی۔ یہ تھوڑی صاحب ہدایت نامہ ہے انسانیت کے لیے اور کچھ لوگوں کو رسائی مل جائے گی، کچھ لوگوں کو نصیب ہو جائے گا، اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو نہیں ہوگا، نہیں، لا، آ رہا ہوں آپ کے ساتھ، پیاری بات آ رہی، جی جی۔ تو میرے محترم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ من بعدی جو ہے، من بعدی، یہ من بعدی ما بینا، یہ اصل میں من بعدی جو بعدیہ ہے میرے محترم، یہ ذکر کے حوالے سے بعد میں ہے۔ ایک ہوتا ہے من بعد الذکریہ اور ایک ہوتا ہے من بعد الزمنیہ۔ ایک بعد ہوتا ہے زمانے کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے، اور ایک ہوتا ہے بعد ذکر کے لحاظ سے۔ یہاں اگر آپ غور کریں تو کیا ثابت ہو رہا ہے میرے محترم کہ اللہ تعالیٰ من بعد ما بیناہ للناس، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم آلریڈی لوگوں کو بیان کر چکے تھے کتاب الہی میں۔ تو بیان کرنا تمام لوگوں کے لیے کتاب الہی میں یہ پہلے ہوا ہے نا، یہ ہو چکا ہے نا صاحب، ہم نے لوگوں کو بیان کر دیا ہے، بعد میں ہم نے یقیناً نازل بھی کر دیا، نازل بھی کیا۔ تو یہاں یہ من بعدی کا جو تذکرہ ہو رہا ہے، یہ تذکرہ زمنی نہیں ہے میرے محترم، ذکر کے حوالے سے ہے۔ کیا مطلب؟ کیا اشارہ مل گیا میرے محترم؟ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم نے من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد، اس کا مطلب کہ عمل پہلے ہو گیا نا صاحب، پہلے ہی لوگوں کو پہلے ہو گیا ہے، یہ عمل پہلے ہوا ہے، ذکرن پہلے ہوا ہے، زمنن لگ رہا ہے آپ کو بعد میں ہوا، مگر حقیقی معنوں میں یہ عمل پہلے ہی ہو چکا ہے میرے محترم۔ ہم نے
دین الہی کی تمام تعلیمات بیان کر دی تھیں لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے کتاب الہی میں۔ یہ تمام لوگوں کو ہدایت کی باتیں کب بتائی گئیں میرے محترم؟ وہاں عالم ذر میں، جی، جب اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا تھا الست بربکم، بس لفاظی تو نہیں ہوئی تھی نا صاحب، ہمارے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ صاحب وہاں بھی لفاظی ہوئی پھر آ گئے۔ لفاظی کا کمال ہے نا ہمارے مسلمانوں کے پاس، سمجھتے ہیں سب لفاظی پہ ہی چل رہا ہے، نہیں میرے محترم۔ یہ سورہ الاعراف جو ہے آیت نمبر 172، اقرار الست بربکم، کیا میں آپ سب کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کہ لگے کیوں نہیں، بالکل آپ ہیں۔ تو میرے محترم جو اقرار الستو کہا گیا لفاظی تھی بس، کہ میں تمہارا ہوں اور جا کے نافرمانی نہیں سا۔ اقرار الستو میں ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالی نے اپنی تمام عظمت کی باتیں، کیا میں آپ کا رب نہیں ہوں، اس میں تمام آ گیا، کیا میں آپ کا رب نہیں ہوں، آپ کا معبود نہیں ہوں، آپ کا خالق رازق سب کچھ میں ہی ہوں، جو میں آپ کو ضابطہ حیات دوں گا اسی پہ آپ عمل کرو گے، جو تعلیمات دوں گا اسی کی پابندی کرو گے، جو مقام اور مرتبہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں گا اس کو مانو گے۔ یہ تمام اقرار کہے گئے، یہ لفظ نہیں ہے میرے محترم۔ جب آپ کہتے ہیں ربی اللہ، اللہ میں رب ہیں، تو کیا مطلب؟ لفظ ہے؟ نہیں صاحب، مکمل ایکسیپشن ہے، آپ مکمل ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی میرے پرووائڈر ہیں، میرے معبود برحق ہیں، میری ہدایت فرمانے والے، میرے گائیڈنس ہیں، گائیڈر ہیں میرے، ہر چیز آ گئی میرے محترم۔ تبھی میرے محترم بیناہ للناس، تمام انسانوں کے لیے اکول ہو گیا، تبھی میرے محترم وہ تمام خیر کی باتیں ودیت کر دی ہر انسان کے اندر، فطری طور پر، تخلیقی طور پر، جی جی، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً ہر چیز عطا کر دی، الحمد دین حقہ کے ساتھ پیدا کیا، تمام خیر کی باتیں ودیت کر دیں، برائی سے، تمام برائیوں سے آگاہ کر دیا گیا ہر انسان کو فطری طور پر۔ یہ اس آیت میں اشارہ مل گیا کلیئر۔ الست بربکم کے بھی آیت کلیئر ہے میرے محترم۔ سوچیں، اگر ہم نہیں سوچنا کہ سب لفاظی ہے، میں آپ کا رب جی ہمارے، ختم، ایسا ہے نہیں میری محترم، یہ تو ہم کرتے ہیں نا، یہ تو ہمارے مجھ جیسے نافرمان لوگوں کا طریقہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ نہیں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو رب مانا، تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ میں مکمل تعلیمات کی پابندی کروں گا، آپ کی ودیت کر دیے گئی ہر چیز میرے محترم، ٹھیک۔ اسی لیے آپ دیکھیے، میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں الحمدللہ، باہر کے جو لوگ ہیں بظاہر تو انہوں نے ماشاءاللہ آپ کے کہنے کے مطابق ان کے پاس نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، مگر تمام اخلاقیات پہ عمل کر رہے ہیں نا صاحب، جھوٹ وہ نہیں بولتے، ظلم وہ نہیں کرتے، زیادتی وہ نہیں کرتے، چوری وہ نہیں کرتے، تمام ہے نا صاحب۔ یہ کہاں سے پیمانہ بنایا؟ ودیت ہے نا ان کے اندر صاحب، ہر انسان کے اندر ودیت ہے، الحمدللہ، اخلاقیات، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، all manners and all ethics میرے محترم ودیت کر دی ہر انسان کے لیے، الحمدللہ۔ جی، ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ بتائیے نا صاحب، ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ اسلام لے آئیے، کون سا اسلام؟ مطلب ہم ان کو کیا دیں گے اسلام کے نام پہ؟ جو ہمارے پاس نہیں ہے یقیناً۔ بہرحال تو میرے محترم یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، ٹھیک۔ اب آئی اس سوال کی طرف، جی،
کہ جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے نازل فرمایا، روشن دلائل، ہدایت نامہ، اور اس کو چھپاتے ہیں جو آلریڈی ہم نے ہر انسان کے اندر ودیت کر دیا ہے تخلیقی طور پر. کیسے چھپاتے ہیں؟ کیسے چھپاتے ہیں؟ میں بتایا نا آپ کو صاحب، آپ اس چیز کو چھپاتے ہو جو نظر نہیں آ سکتی، مگر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دین الہی سورج کی طرح ہے، نیر تاباں. تو صاحب کوئی سورج کو چھپا سکتا ہے؟ تو پھر کیا چھپاتے ہیں یہ لوگ؟ ہاں، کیا چھپاتے ہیں؟ میرے محترم، اس کو سمجھنے کے لیے سمجھ لیجیے آپ، سورج کی نفی وہ انسان کرتا ہے جو نفی کرنا چاہے. ہاں، جو نفی کرنا چاہے اپنے کسی مقصد کے لیے. جی جی، اپنے کسی مقصد اور مفاد کے لیے وہ سورج کی نفی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے صاحب، یقیناً جس کے بارے میں سب لوگ کہیں گے صاحب آپ کی عقل میں فطور ہے، آپ کی عقل میں فطور ہے، تبھی آپ سورج کی نفی کر رہے ہو میاں، ورنہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو چھپانے کی بات کری میرے محترم، یہ در حقیقت کون ہے؟ جی، دیکھ لیجیے. اس سے پہلے آئیے فرعون کی طرف چلتے ہیں میرے محترم. ایک بات اچھی واضح کر دیں آپ کے لیے. جی جی، سورہ الزخرف ہے میرے محترم، سورہ نمبر ہے 43 اور آیت نمبر ہے، فرمایا گیا فاستخف قومه فاطاعوه. 54 میرے محترم، 43 کی 54. اس کو ہمیشہ یاد رکھیے، ہماری بنیادی آیت ہے. اس بات کو سمجھنے کی چھپانے کا چکر کیا ہے ابھی سمجھ آئے گا انشاءاللہ آپ کو. جی جی، فاستخف قومه، فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا، یعنی اپنی قوم کو دھوکہ دیا. ٹھیک ہے سر، استخف قومہ، استخف مطلب ان کو ہلکا لیا، یعنی معنوی لحاظ سے کہیں گے ان کو دھوکہ دیا. ٹھیک ہے، تو کیا کیا؟ فَأَطَاعُوهُ، انہوں نے اس کی بات کو مان لیا. کیوں مانا صاحب بتائیے؟ آپ کو اگر دھوکہ دیا جا رہا ہے آپ نے کیوں مانا میرے محترم؟ کیوں مانا؟ فرعون کی بات کو کیوں مانا؟ آپ نے قوم نے مانتی، مگر 54 میں بیان کر دیا فرعون نے ان کو دھوکہ دیا اپنی قوم کو، اور قوم نے اس کی بات کو مان لیا. کیوں؟ قرآن نے بتا دیا انہم کانوا قوما فاسقین، اس نے کہ بے شک وہ علی الاعلان گناہ کرنے والے تھے، فاسق تھے، ان کی نیچر میں فسق تھی. انہوں نے اپنی فطرت سلیمہ کو بدل کر جی اپنی فطرت کو مسخ کر دیا تھا میرے محترم. تو یہاں پتہ ہی چلا کہ صاحب چھپانے کا جو عمل ہے وہ ایک انسان سے نہیں ہوگا. نہ میرے محترم، اس میں دو لوگ چاہیے، ایک چھپانے والا اور ایک چھپانے کو ایکسپٹ کرنے والا، ایک دھوکہ دینے والا، دوسرا دھوکہ لینے والا. جی، نہیں انکار کر سکتا کوئی دین الہی کا روشن نشانیوں کا الحمدللہ، سوائے وہ جو چھپائے کسی کے لیے، اور چھپانے والے کو سامنے کوئی بیٹا ہو جو اس کی اس دھوکے کو مانے. یہ چھپانے کا عمل دو پہ مشتمل ہے. جی جی، ایک انسان اکیلا چھپا کے کیا کرے گا؟ ہمیشہ آپ یاد رکھیے جب کوئی چیز کو چھپایا جاتا ہے تو اس میں ایک اور انسان بھی شریک ہوتا ہے نا صاحب. جی، تبھی اللہ نے بتا دی جو چھپانے کا عمل ہے یہ مشترکہ ہے.
کوئی نہیں چھپا سکتا الحمدللہ، سوائے وہ دو جو آپس میں ایک مزاج رکھتے ہوں۔ جی جی، ایک چھپا رہا ہے اور ایک چھپانے کو، اس کے چھپانے کو مان رہا ہے، دونوں کے اپنے مفادات ہیں۔ جو ہمیشہ آپ سے کہتا رہا میرے محترم، جی فرعون، ہر فرعون کو بنانے والے لوگ ہوتے ہیں نا۔ ظالم و جابر انسان بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کو لوگوں کی سپورٹ نہ ملے۔ ہم ہی ہم ہی فرعون لوگوں کو بناتے ہیں، ہم ہی انسان ہی بناتے ہیں، ان کو سپورٹ کر کر، ان کی غلط باتوں کو سپورٹ کر کر۔ اب میری محترم مجھے لگ رہا ہے یہ چھپا رہا ہے، جو مجھ سے کہہ رہے کہ قرآن مت پڑھیے، عربی زبان مت سیکھیے، عربی لغت کو مت سیکھیے، کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ قرآن کو پڑھی، بس مسائل پڑھ لیجئے، بس ہم آپ کو پڑھا دیتے ہیں، آپ بس دنیا کمائیے، ہم آپ کو مسائل بیان کر دیتے ہیں، نماز روزے اور وضو کے مسائل، یہی دین ہے، بس چھوڑ دو ان سب باتوں کو۔ میں نے مان لیا، کیوں مانا؟ مجھے اپنے مفادات تھے میرے محترم، مجھے اپنی دنیا کمانی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے صاحب، اگر یہ صاحب مجھے شارٹ کٹ دے رہے ہیں تو وائی ناٹ، میرے بہاف پہ سوچیں گے، میرے بہاف پہ سب کچھ کریں گے، میں ان کو پیسے دیتا رہوں گا، یہ مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ دیتے رہیں گے۔ میوچول انڈرسٹینڈنگ، یس، آپس میں۔ ورنہ میں کہہ سکتا تھا کہ صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، مسخ کر دی نا ہماری فطرتوں کو میرے محترم، مسخ کر دیا، ہر غلط بات ہمیں صحیح لگنے لگی۔ قرآن روشن ہے، کہہ دیا کہ صاحب قرآن بہت مشکل ہے، مت پڑھو کوئی۔ اب آئیے میرے محترم، کیوں چھپایا جاتا ہے آپس میں مل کر؟ جی سمجھ لیجئے، یہ ان لوگوں کا قصور نہیں ہے کہ صاحب انہوں نے، نہیں، سب آپ کو تو اللہ نے عقل دی تھی، ماشاءاللہ، آپ ہر عقل، ہر بات سوچتے سمجھتے ہیں ماشاءاللہ۔ دین کے بارے میں آپ نے کیوں کہا کہ نہیں، جیسے وہ اسلاف نے فرمایا تو ہر کام اسلاف کے مطابق کریں، چھوڑ دیں، اپنی عقل ختم کر دیں۔ دنیا تو ماشاءاللہ اپنی مرضی سے کما رہے ہیں، اپنی مرضی سے آپ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ دین کے معاملے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں، اسلاف جیسے کر رہے ہیں، جیسے ہمارے بڑے کہہ گئے، یوز یور مائنڈ صاحب، کیوں جیسے اسلاف کہے گئے؟ لا، منع گیا قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا تھا۔ جی وہی آیت نمبر 172 میں سورہ الاعراف میں یہی کہا تھا، او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل، یہ مت کہنا کہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے اور ہم ان کے پیچھے چلتے رہے، اسلاف پرستی مت کرنا۔ آج اسلاف پرستی کی جا رہی ہے، تو یہ کہنا میرے محترم کہ سب ہمیں پتہ نہیں تھا، کیوں پتہ؟ آپ کو سب کچھ تو پتہ ہے ماشاءاللہ۔ ابھی ہم آپ سے ابھی کوئی دین کی بات کر دیں ماشاءاللہ، سبھی فتویٰ دینا شروع کر دیں گے ماشاءاللہ، علم تو ہے نا آپ کے پاس، دعویٰ بھی یہی کرتے ہیں آپ، مگر اپنی مرضی کا علم، یس، اپنی مرضی کا علم، اپنی مرضی کا، اللہ تعالیٰ کو مطلوب علم نہیں ہے۔ تو کیا مقصد ہے چھپانے کا؟ آئیے یہی ہم سورہ بقرہ میں ہی ہیں، اور بھی آیات ہیں مگر ہم یہیں سے لیں گے، جب فرمایا گیا یس ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، آیت نمبر ہے 174 میرے محترم، 174 سورہ بقرہ کی ہی، ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب جو اللہ تعالی نے کتاب الہی میں سے نازل فرمایا، اور کتاب الہی یہ تو حقیقت مصدقہ ہے میرے محترم، کتاب الہی یعنی قرآن کریم، قرآن کریم اللہ تعالی کی ازلی قدیم کتاب ہے۔ جی لوح محفوظ میں جو کتاب ہے وہی قرآن الہی ہے، کتاب الہی ازلی ابدی۔ جی قرآن ازلی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، یہی کتاب میرے محترم تمام انبیاء علیہ السلام کو دی گئی میرے محترم، یہی کتاب۔ بہرحال
تو میرے محترم فرمایا جو چھپاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. اب ریزن آ رہا ہے. یہ واو جو ہے میرے محترم جس کو ہم کہتے ہیں واو الجزاء، یہ بتائیں گے آپ کو. جی جی جی، ایک اور واو کا اضافہ ہے معنوی لحاظ سے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، ٹھیک، ویشترون به ثمنا قلیلا. جی، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یشترون، خریدتے ہیں میرے محترم، بیچتے ہیں. اللہ اکبر. بھی اس کے ذریعے سے ثمنا قلیلا، دنیا کی تھوڑی سی قیمت اور تھوڑا مفاد حاصل کرتے ہیں. تو اشارہ مل گیا میرے محترم کہ دین الہی کو فروخت کیا جاتا ہے ثمنا قلیلا، تھوڑا سا مفاد حاصل کرنے کے لیے. اللہ اکبر. قرآن نے بتا دیا میرے محترم، قرآن کلیئر ہے اپنی جگہ. جی آپ دیکھ لیجئے کون چھپاتا ہے دین الہی کو؟ مفادات، دنیاوی مفادات. اس کو پتا ہے کہ اگر میں اس کے علاوہ کچھ کہوں گا، اس کی روزی کا ذریعہ یہی ہے نا میرے محترم، روزگار کا ذریعہ یہی ہے. ہر کسی نے اپنا اپنا روزگار کا بندوبست کر لیا کہ آپ یہ باتیں کرتے رہو، اس بات پہ آپ کو کچھ لوگ مل جائیں گے جو آپ کو سپورٹ کریں گے، جو آپ کے ساتھ چھپائیں گے دین الہی کو. جی مجھے پتا ہے کہ سامنے والا انسان غلط کہہ رہا ہے، مگر میں اس کا حامی بن جاتا ہوں. میرے بھی اپنے مفاد ہیں. بہت لمبی کہانی ہے میرے محترم. جی تو میں بھی فرعون کا ساتھی بن جاتا ہوں، بس ظالم کا ساتھی بن جاتا ہوں. اور سب سے بڑا ظلم یہی ہے میرے محترم. بتا ظلم کے بارے میں 3-4 لیکچر تھے، آپ سن سکتے ہیں. ظلم سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو چھپانا سب سے بڑا ظلم ہے. جی جی، آج علی الاعلان ظلم ہو رہا ہے. میں خود ساتھ دے رہا ہوں اس ظلم کا. میں بھی ظالم کا ساتھ دیتا ہوں کہ جی یہ بات صحیح فرما رہے ہیں. کیوں؟ مجھے پسند جو ہے میرے محترم، وہ میری مفاد زیادہ وابستہ ہیں اس سے. جی یہ مت سمجھیے کہ سپورٹر ملنا مشکل ہے. آپ جو بھی نعرہ لے کے کھڑے ہوں گے، سپورٹر آپ کو مل جائیں گے. جی جی، دنیا میں آپ دیکھ لیجیے، آپ جس چیز کو نامناسب سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، اس کے ہاں بھی لوگ موجود ہیں میرے محترم. تو یہ پیمانہ نہیں ہے میرے محترم کہ میرے حامی زیادہ ہیں. نہیں صاحب، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے. ہر قسم کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں میرے محترم، مگر ہم نے یہ عمل کب ختم ہوتا میرے محترم دین کو چھپانے کا؟ جب ہم لوگ کھڑے ہوتے ان کے خلاف کہ آپ چھپا رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، کوئی دین مشکل نہیں ہے. الحمدللہ یہ بات قرآن کے خلاف جا رہی ہے، یا آپ کی روایت قرآن کے خلاف جا رہی ہے، غلط ہے روایت، نہیں کہہ سکتے نا، ہمارے بھی مفادات ہیں. تو میرے محترم یہ دیکھ لیجئے تمام مسئلہ معاشیات کا ہے اور کچھ بھی نہیں. بتا دیا آپ کو. سورج کی کوئی نفی نہیں کر سکتا انٹل کوئی اپنی منفی سوچ اور دھوکہ دینے کے لیے یوں کرے اور لوگ اس کو مانیں. سارا مسئلہ مفادات. میرے محترم یہی تو کہا جاتا ہے نا، کہا جاتا ہے کہ آپ خوب دنیا کمائیے، حرام طریقے سے کمائیے، بس ہمارے مسجدیں مدرسے چلتے رہیں، ہمیں کوئی تعلق نہیں آپ کہاں سے کماتے ہو، جاؤ جہاں سے بھی کماؤ، ہمارا مفاد مل رہا ہے نا تو ختم. ان کو اپنا مفاد مل رہا ہے، ہمیں اپنا مفاد مل رہا ہے، خلاص. سارا مسئلہ میرے محترم معاشیات کا ہے اور کچھ نہیں. یہ تمام دین کے دعوے صرف معاشیات کو بہتر کرنے کے لیے ہیں اور کچھ نہیں. دیکھیں سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فرمایا، اور بے شمار آیات ابھی
سبحان اللہ، وہی بات یاد آ گئی جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا میرے محترم کہ یشترون بہ ثمنا قلیلا، وہ معاذ اللہ خریدتے ہیں اس کے ذریعے سے، اس کے ذریعے معاذ اللہ وہ خریدتے ہیں تھوڑی سی قیمت، اعوذ باللہ۔ یہ ہمیشہ سے رہا ہے معاذ اللہ، اور اللہ نہ کرے معاذ، بہرحال یہ رہے گا۔ اچھا، اب میرے محترم سوال یہ ہے کہ اس کو کیسے روکا جائے، اس عمل کو؟ اس کی دلیل آپ کو دے دوں۔ سورہ ہود علیہ السلام کی سورہ ہے، اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، سورہ نمبر 11 ہے میرے محترم، اور آیت نمبر 113 ہے صاحب، 113۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، وَلَا تَرْكَنُوا، راب مت مائل ہو جائیں، مت سپورٹ کریں ظالموں کو، جی مت سپورٹ کریں ظالموں کو۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، مت سپورٹ کریں ظالموں کو۔ آپ کے اندر فطرت سلیمہ بتا رہی ہے کہ سامنے والا غلط کہہ رہا ہے، پھر کیوں مانتے ہو میاں؟ کیوں اس کو ساتھی بن رہے ہو؟ کیوں اس کو سپورٹ کر رہے ہو؟ بتا دیا، اگر ایسا کرو گے ظالموں کو، آپ ظالموں کو سپورٹ کرو گے، فتمسکم النار، آپ کو بھی آنکھ چھو لے گی، وہی انجام ہوگا آپ کا جو ظالموں کا انجام ہے۔ اسی طریقے سے سورہ النساء میں فرما دیا، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی بات میں سفارش کرے گا، جو اچھی بات کا حصہ بنے گا، اس کو اس کا حصہ ملے گا الحمدللہ اس میں۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو کسی برائی کو سپورٹ کرے گا، سفارش کرے گا، اس کا حصہ بنے گا، تو اس کو بھی، تو اس پر اس کا وبال آئے گا۔ یہ آیت نمبر 85 ہے، 85 کس کی؟ سورہ النساء کی، 4 کی 85 کلیئر ہو گیا۔ آپ اچھے کام کے سپورٹ کریں گے، اچھے کام کی سفارش کریں گے، اچھے کام کو مدد کریں گے تو اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ اور اگر برائی کو سپورٹ کرو گے، یہ نا کوئی ایک انسان حق کو چھپا رہا ہے اور آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہو، تو آپ کو اس کی جیسی سزا ملے گی، جی اس کی جیسی سزا ملے گی معاذ اللہ۔ آپ جی اس کے ساتھ انجام میں اس کے جیسے ہوگے، انجام میں اس جیسے ہوگے۔ اللہ کا قانون ہے، روکنے کی نہیں ہے میرے محترم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سخت بات کیوں فرمائے؟ تاکہ لوگ رک جائیں، اور وہاں الحمدللہ نیکی کی سپورٹ میں اتنا بڑا اجر کا وعدہ کیوں کیا؟ تاکہ لوگ اس طرف مائل ہو جائیں۔ ضروری تھے نا میرے محترم، ورنہ اگر لوگوں کو آ جاتے نہیں سب آپ جو چاہے نہیں، جو چاہے نہیں، آپ دیکھیں کس کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کس کی مدد کر رہے ہیں، آپ کس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، آپ کس کی جھوٹ اور فریب کو مار رہے ہو۔ جیسے فرعون کی قوم نے مانا بھی، کسی نے، وہ خود فاسق تھے، تو مطلب ہمیشہ جو یہ الزام لگایا جاتا رہا لوگوں پر، نہیں صاحب میں ہوں فاسق، میں نے مانا نا صاحب، اور اس نے تو چھپایا، تو میں اس کو کہتا کہ یہ بات آپ کی غلط ہے، مگر میں چپ رہا اپنے مفادات کے لیے۔ بہت سارے وقت نہیں ہے، اگر نفسیاتی طور پر اس کو دیکھنا چاہیں تو بہت لمبی بحث ہو جائے گی، مگر سارے نہ مسئلے معاشیات و نفسیات پر مبنی ہیں۔ جی نفسیات بھی در حقیقت معاشیات پہ مبنی ہوتی ہے۔ جس کو کہیں قدردانی نہیں ملتی، اس کو کچھ لوگ مل جاتے ہیں قدردانی کرنے کے، وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم تو بہت بڑے انسان ہو گئے میاں، تو وہ پھر ان کا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں میرے محترم، ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔
کلیئر ہو گیا میرے محترم؟ حق کو کوئی نہیں چھپا سکتا الحمدللہ، بیکوز حق سب سے پہلے اللہ نے ہمارے اندر ودیت کر دیا ہے فطری طور پر، الحمدللہ۔ سیکنڈ، الحمدللہ ہمیں سپورٹ ملتی ہے، جی ہمارے سامنے کتاب کو الہی کو ہم جب پڑھتے ہیں تو روشن باتیں، ہدایت کی باتیں، تو الحمدللہ کوئی وجہ نہیں میرے محترم تعلیمات الہی کو نہ ماننے کی، اتنی روشن باتوں کو اور ہدایت اور محبت اور پیار کی باتوں کو، مگر صرف جب اپنے معاشیات کا مسئلہ ہو اس وقت انسان ڈینائی کرنا شروع کرتا ہے اور چھپاتا ہے میرے محترم، معاذ اللہ۔ قرآن نے کلیئر بتا دیا میرے محترم، جی۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ اسی نے آپ دیکھیے اس کی وعید کیا ہے میرے محترم؟ بہرحال وہ وعید کو میں اگلے ہفتے کی رکھتا ہوں، بیکوز اس میں ایک لفظ ہے لعنہ، جی جی جی، لعنت کو بھی ماشاءاللہ ہمارے مسلمانوں نے ایک گالی قرار دی، اور بر صغیر کے مسلمانوں نے یقیناً اس کو لعنت کو ایک گالی قرار دے دیا اور ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بھی گالیاں دیتے ہیں تو ہم بھی گالی دے سکتے ہیں، جی۔ حالانکہ لعنت گالی نہیں ہے میرے محترم، مگر وہی محترم ایک لفظ عربی کا لفظ ہے، جب اس کو اردو میں لایا جاتا ہے تو اس کو اعوذ باللہ ایک عجب غلط مطلب دیا جاتا ہے۔ بتا دیا آپ کو، جلال کا مطلب غلط دے دیا گیا، صلوات کا مطلب الحمدللہ پچھلے 2 ہفتے بتایا تھا آپ کو۔ تو یہ المیہ رہا ہے ہمارے مسلمانوں کا، اسی نے لعنہ کا مطلب انشاءاللہ آپ کو وضاحت کے ساتھ بتائیں گے، اور پھر وہ بتائیں گے یلعنہم اللاعنون، وہ بھی تھوڑا سا ایک نازک مسئلہ ہے، وہ بھی آپ کی انشاء تعالی وضاحت کریں گے۔ اخیر میں اتنا بتا دوں میرے محترم، یہ جو فطرت کے حوالے سے بتایا، بخاری شریف کی روایت ہے، میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ بی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہو رہا ہے، یعنی مسلمان پیدا ہو رہا ہے، جس کی دلیل سورہ الروم 30 سورہ نمبر 30 ہے اور آیت نمبر 30 ہے، پڑھ لیجیے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، دین فطرہ ہے، دین اسلام۔ اب اسلام کا مطلب کیا ہے؟ بس ایک لفظ اسلام لکھا ہوا ہے اندر؟ نہیں صاحب، تمام تعلیمات الہی جی ودیت کر دی گئی میرے محترم۔ سورہ الشمس 91 نمبر اور آیت نمبر 8، جی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام ودیت کر دیا گیا ہر انسان کے اندر۔ حدیث سے بھی، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ ہر انسان، ہر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے تا قیامت وہ اسلام پہ پیدا ہو رہا ہے، تعلیمات الہی دین فطرت کو اپنے ساتھ لے کے پیدا ہو رہا ہے، سب موجود ہے اندر، جی جی۔ یہاں اللہ نے یہ پیمانہ دیا ہے نا سب سے پہلے۔ اچھا، اسی طریقے سے میرے محترم اللہ تعالی معاف فرمائے، میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کس چیز کے بارے میں؟ چھپانے کے بارے میں۔ یہ حدیث بھی سن لیجیے، وعید آ رہی ہمارے ساتھ، قرآن کی وعید حدیث کی وعید سے بہت بڑی ہے، بہت بڑی، مگر چلیے حدیث کی وعید بھی سن لیجیے آپ، انشاءاللہ آئندہ بھی اس کو دہرا دوں گا۔ بخاری شریف کی روایت فرمایا من سئل عن علم فکتمہ، جس سے کوئی سوال پوچھا جائے اور اس کو چھپائے اپنے دنیاوی مفادات کے لیے، اپنے مقام اور مرتبے کو بچانے کے لیے، فرمایا الجم بلجام من نار یوم القیامہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھے، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ آج کتنا عام ہو گیا چھپانا میرے محترم، کوئی فکر نہیں،
دین کی باتیں بھی چھپاتے ہیں اور ہر بات چھپاتے ہیں، اور چھپانے کا مطلب جھوٹ بولنا۔ یہ اگلے ہفتے آپ کو بتاؤں گا کہ چھپانے کا مطلب کیا ہے، جی کیا مطلب چھپاتے ہیں۔ حق کو بدلتے ہیں نا میرے محترم، حقیقت کو بدلتے ہیں، تو حقیقت کو بدلنا کیا ہوا؟ جھوٹ ہوا جی۔ تو چھپانے والے حقیقت یہ کاذبین ہیں، اعوذ باللہ، اور کاذبین کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ آپ کو بتائیں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں، بسم اللہ۔